السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان جعفر. ہمارا پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اس وقت جو ملک میں حالات ہیں اس میں امید زیادہ ہے یا نا امیدی زیادہ ہے، اور ہم جس جگہ پر بھی کھڑے ہوئے ہیں اس میں خاص طور پر جو ہمارے قانون اور انصاف کا نظام ہے وہ رول کیا ادا کر رہا ہے. یہ سوال لے کر آج ہم تین لائرز کے ساتھ موجود ہیں. تعارف کراتا ہوں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ایک بہت ہی زبردست پرسنالٹی موجود ہیں جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فارمر چیف لیگل ایڈوائزر ہیں بورڈ آف ریونیو سندھ کے جی این قریشی صاحب. سر آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ قاسی صاحبہ جو کہ ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں، فارمر وائس پریزیڈنٹ ہیں سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ محمد نواز دہری صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو سر کہتے ہیں نا کہ سی یو ایٹ کورٹ، سب سے آخری بات یہ ہوتی ہے کہ جب انسان ہر جگہ سے نا امید ہو جاتا ہے تو واحد جو واحد جگہ ہوتی ہے جو امید پیدا کرتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ بھئی اب یہاں سے انصاف ملے گا. تو لیکن جب ہم جاتے ہیں مثلا وزٹ کرتے ہیں، خاص طور پہ ہائی کورٹ جاتے ہیں یا سمپل جو سیشن کورٹس جاتے ہیں، تو اتنے کیسز لمبے چل رہے ہوتے ہیں، اور جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ اچھی تعلیم لے رہا ہے ملک میں، جس کے پاس اچھے پیسے زیادہ ہیں وہ اچھا جو ہے وہ جگہ علاج کرا رہا ہے. تو اسی طرح جس کے پاس پیسے زیادہ ہیں وہ انصاف بھی شاید وہ خرید رہا ہے. تو یہی صورتحال ہے سر. کیا اچھا رضوان، آپ کے کویشچن کے تو ایک تو دو فیزز ہیں، ٹھیک ہے نا. آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے بھی بات کی کہ پیسہ جہاں پر زیادہ ہوگا اچھی ایجوکیشن بھی لیتا ہے. وہ تو میں نے ایگزامپل دی کہ وہاں پہ ایسا ہوتا ہے. اس کو بھی تھوڑا سا رسپونڈ کروں گا. انصاف کی طرف آ جاتے ہیں نا. دیکھیے رضوان، انصاف کو پہلے انصاف کے کانسیپٹ کو سمجھنا پڑے گا. کیا یہ ذمہ داری جو ہم اپنے ذہنوں میں لے کر، ایک عام پبلک ذہنوں میں لے کر چلتی ہے کہ ہم عدالتوں میں جائیں گے ہمیں انصاف ملے گا، تو ڈسپینسیشن آف جسٹس کا کانسیپٹ جو ہے نا، تو ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ انصاف کی ناٹ بی اے لا. اٹ از اے لا وچ کین بی جسٹ اور انجسٹ، بٹ جسٹس کی ناٹ بی اے لا. جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ جسٹس کی ناٹ بی اے لا، تو جسٹس پہ رسائی کے لیے جو لیجسلیشن ہوتی ہے وہ لیجسلیٹرز کی بھی ہوتی ہے. وہ کتنے قوانین، کس طرح کے قوانین بناتے ہیں. دیکھیں قوانین بنا دینا شاید آسان ہو، بن بھی جائیں یہاں پر، لیکن ان پہ امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہوتی ہے وہ رسپانسبلٹی آتی ہے انٹرپریٹیشن کی کورٹس پہ. دیکھیں کورٹس آرڈر کر دیں گی، پیپر آرڈر آ جائے گا نا، اس کو امپلیمنٹ کرنا پھر ایک دوسرے آرگن کا کام ہے. یہ تین مین آرگنس ہیں جو مل کے افیکٹو ڈسپینسیشن آف جسٹس بناتے ہیں. سیپریشن آف پاور کا کانسیپٹ ہے ہمارے پاس لیجسلیٹرز ہیں، ہمارے پاس ایگزیکٹوز ہیں، ہمارے پاس جوڈیشری ہے. لیجسلیٹر قوانین بناتے ہیں، جوڈیشری اسے انٹرپریٹ کرتی ہے، ڈائریکشنز دیتی ہے، اس کو امپلیمنٹ ایگزیکٹو کرتی ہے. اب ان کی جب تک سنکرونائزنگ افیکٹو نہیں ہوگی آپ کو جسٹس نہیں ملے گا. ایک عام آدمی جو ہے نا وہ تو یہ کہتا ہے، اسے تو اتنی موٹی موٹی باتیں شاید سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو کہتا ہے کہ جناب مجھے فوری اور سستا انصاف چاہیے. دیکھیں سستا انصاف پرووائڈ کرنا یہ ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے ان کو رسائی دیتا ہے. اب میں ایک چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی آرڈر پاس بھی ہو جاتا ہے، لیٹس سے وہ اٹ از ناٹ سفائس نا، اس کی امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے، ایگزیکیوشن جو ہوتی ہے، اس کے پروویژنس بھی دیے ہوئے ہیں کانسٹیٹیوشن میں، جسے ہم کہتے ہیں کمپلیٹ جسٹس یا ٹو سبسٹینشیٹ جسٹس جسے ہم کہتے ہیں. اب عام پبلک مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ میں عام پبلک کو کیا کہوں. ہمارے ہاں دیکھیں وکیل ہیں ہمارے ہاں بھی یہ ہے کہ ہم شاید صحیح طریقے سے ان کو گائیڈ بھی نہیں کر پاتے، اور پھر کورس میں جب جاتے ہیں. نہیں، وکیل کی جو آپ بات کر رہے ہیں نا، تو اس میں تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے وہ سب سے پہلے جو لٹتا ہے وہ اپنے وکیل سے ہی لٹتا ہے. اچھا لٹنے کی بات، مثلا لٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آگے رشوت میں دینے 3,000 ہیں، لیتا اس سے 10,000 ہے. رشوت میں آگے دینے اسے 1,000 ہے، اپنے کلائنٹ سے لیتا 3,000 ہے. اچھا پہلی بات تو وہ رشوت دے ہی کیوں رہا ہے آگے، لیکن چلے دے رہا ہے تو بھائی وہ جتنے دینا ہے اتنے ہی لے لے. وہ جو اپنا مارجن رکھتا ہے، یعنی لٹنے کا سفر یہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس کا. رضوان یہ تو آپ پھر پورے سسٹم کی بات کر رہے ہیں. پورے سسٹم میں خرابیاں، وہ لیگل سسٹم میں بھی خرابیاں ہیں، یہاں پر بھی وہ ہے. یہ جملہ لیکن دیکھیں اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ وکیل کرنے سے بہتر ہے جج کر لیں، اور آج کے معاشرے میں ہے، سسٹم میں ہے.
دیکھیں ہمیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو اصل اسپرٹ ہے لا کی کہ لائر اپنے اوپینین کو ڈیفینڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے, کلائنٹ کو نہیں کرتا. ایک بڑا پرسیپشن ہے کہ لائرس جو ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں, یہ ہے نا معاشرے میں ہے, لائر جھوٹ نہیں بولتا. اس کا کلائنٹ جب اس کے پاس فیکٹس لے کر آتا ہے, ایون ایفیڈیوٹ بھی اس کلائنٹ کا ہوتا ہے, اس کے بہاف پہ کلائنٹ کو بہاف پہ وہ آرگیو کرتا ہے. کلائنٹ سے تو سچ بول دے نا, بات یہ ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کلائنٹ سے تو سچ بولے نا, چلے آگے تو اس کا کیس لڑ رہا ہے, سچ بول رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے. یہ بات آرگیومنٹس نہیں, میں آرگیومنٹس نہیں کروں گا, لیکن کلائنٹ کتنا سچ اپنے لائرس کے ساتھ بولتا ہے, کیونکہ لائر کا کام ہوتا ہے جو کیس کلائنٹ لے کر آیا ہے, جو فیکٹس وہ اس کے سامنے رکھ رہا ہے, اس میں لیگل ان پٹ دے کر اسے وے آؤٹ کیا دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. اب وہ کس حد تک ہو رہا ہے, کس حد تک نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ پورے سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں تو خرابیاں ہیں اور ہیں اس میں, لیکن یہ پرسیپشن ڈائلیوٹ ہونا چاہیے کہ وکیل جھوٹ بولتا ہے. وکیل جو بولتا ہے یا تو لا پہ یا پھر میں سر آپ کے پاس واپس آؤں گا. شازیہ آپ یہ فرمائیں, ایز اے نیشن وی آر آن اے رائٹ ڈائریکشن, یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں جناب یہ بہت اسپیڈ بریکرز ہیں اور ہم جس رفتار سے 75-76 سالوں میں چلیں شاید اور نیچے کی طرف جا رہے ہیں, ڈکلائن کی طرف جا رہے ہیں؟ اچھا دیکھیے, میں نے نا ابھی پچھلے دنوں 1956 کا اخبار بھی دیکھا تھا, تو اس میں بھی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہے, ٹھیک ہے, یا تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے. ہر دور میں اس دور کے تقاضے ہوتے ہیں. آج ہمیں کچھ اور قسم کے چیلنجز ہیں جو کہ موجود ہیں. نہیں لیکن سمبولک ہوتی ہیں نا چیزیں. اب دیکھیں آپ کو, اب مثال کے طور پہ آپ دبئی کی مثال لیں, وہاں پہ ایک سڑک جتنی دیر میں بن جاتی ہے وہ, یا جتنی دیر میں جو چیزیں ہو جاتی ہیں, وہاں ہم کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ ایک ریڈ لائن بن رہی ہے جو 2.5 سال سے بنی رہی ہے, ٹھیک ہے, وہاں روزانہ لوگوں کا جو ٹریفک میں برا حال ہوتا ہے, روزانہ جو پیٹرول لوگوں کا ضائع ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہمارے جو تمام نظام کی جن کی بات کی میں نے, ان نظام کی اگر آپ بات کر لیں, ہم اگر اپنے تعلیمی نظام کی بات کر رہے ہیں, صحت کے نظام کی بات کر لیں, انصاف کے نظام کی بات کر لیں, تو ہمارے سامنے تو جو ملک آگے بڑھے ہیں پچھلے 40 سالوں میں, ان کی مثالیں سامنے ہیں نا, کہ ہماری رفتار بہت سلو ہے ہر معاملے کے اندر. اچھا ریزن یہ ہے, دیکھیں رضوان, یہ معاشرہ کون بناتا ہے؟ میں آپ مل کے بناتے ہیں. تو ہم دوسروں کو کرٹیسائز کرنے کے بجائے اپنی خود احتسابی کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, اب ریڈ لائٹ پہ گاڑی رک جانی چاہیے, ہم نہیں روکتے, لیکن یہی جب ہم دبئی میں جائیں گے, انگلینڈ میں جائیں گے, امریکہ میں جائیں گے, فالو کریں گے. ٹھیک ہے, خدا موجود ہے, خدا نظر نہیں آ رہا لیکن خدا دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کہنے کو مسلمان ہیں, بہت بیسک چیزیں ہیں. ہر چیز گورنمنٹ پہ ڈال دینا, یا ہر چیز ایگزیکٹو پہ ڈال دینا, یا ہر چیز کے ایک ادارے پہ ڈال دینا, میرے خیال میں تھوڑی سی زیادتی ہے. ہمیں خود بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کرتے ہیں. مثال کے طور پہ بھی آپ نے بات کی فریولس کیسز کے حوالے سے. آپ کہتے ہیں کہ آ کے وہ بندہ سب سے پہلے وکیل اس کو لوٹتا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر میں 10 لاکھ کسی, فار ایگزامپل کسی کیس کا چارج کرتی ہوں, وہ کیس کتنے سال چلتا ہے؟ 3 سال. آپ کو پتہ ہے میرا تو پیٹرول بھی پورا نہیں ہوتا. ایم رائٹ سر؟ بالکل. کہتے ہیں کہ مہنگا وکیل نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں کہ 10 لاکھ نہیں, 50 لاکھ لے, لیکن مقصد جو مطلب کوئی چیزیں کلیئر ہو. مقصد وہ جو ہڈن چیزیں ہوتی ہیں نا جو کلائنٹ کو تنگ کرتی ہیں, وہ مسئلہ ہے. وہ کہتے ہیں نا مہنگا رہو ایک بار, سستا رہو ایک بار. میں بتاتی ہوں یہ ہوتا کیا ہے. یہ سسٹم کے اندر ہے, سب کو معلوم ہے یہ چیز, جو سائل آتے ہیں ان کے ساتھ ہوتا ہے یہ. میں اس کو ایڈمٹ کرتی ہوں کہ ایک وکیل ہے وہ فیس تھوڑی لیتا ہے, لیکن ہر پیشی کے اوپر اس سے 2000, 5000, 4000, 3000 لیتا ہے. نوٹس نکالنا ہے, سرٹیفائڈ کاپی لینی ہے, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی ریپیوٹیبل فرم کے اندر جائیں گے یا کسی بڑے وکیل کے پاس جائیں گے نا, وہ آپ سے 1 ٹائم چارج کرے گا, پھر وہ آپ سے چارج نہیں کرتا. ایک چیز یہ ہے. دوسری چیز یہ کہ آپ کو کیا پتا کہ وہ جو پیسے پکڑ رہا ہے کہ کسی کو میں نے آگے دینے ہیں, اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ بھی بہت زیادہ بدنام کیا جاتا ہے ججز کو. ایسا ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. یہ کچھ وکیل ہیں اور کچھ ہیں, چند ایک ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ کسی ایک کا بھی مسئلہ ہوگا نا, تو آپ جیسے میڈیا پرسن پہنچ جائیں گے اس کو انٹرویو لینے, پھر وہ زیادہ ہائی لائٹ ہوگا. اچھا جج بیچاری کی مجبوری یہ ہے کہ وہ آ کے پریس کانفرنس نہیں کر سکتا اپنی کلیریفیکیشن میں. تو جیسے سر نے بھی بات کی, سیپریشن آف پاور ہے, ہر ادارے کو اپنے دائرے اختیار کے اندر کام کرنا چاہیے.
بیسیکلی ہم خود مسئلہ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرا ہم الزام دوسرے پہ لگا. میں رضوان اس پہ تھوڑا سا کہنا چاہوں گا. دیکھیں بات کی گئی کہ ایک وکیل اتنی فیس لیتا ہے اور اس سے صحیح طریقے سے نہیں, یہ پھر ہمارا فالٹ ہے. فیس مسئلہ نہیں ہے کہ بڑی فرم ہو یا چھوٹی فرم ہو. جب آپ نے کالا کوٹ پہن لیا, وکالت شروع کر لی, تو آپ کی رسپانسبلٹی چھوٹے وکیل کی بھی اتنی ہی ہے جتنی کہ بڑے وکیل کی ہے. یہ کمپلیٹ میکینزم ہے. جب ہم میکینزم کی بات کرتے ہیں نا کسی چیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے, تو رائٹلی سیڈ بائی شازیہ کہ یہ صرف رسپانسبلٹی گورنمنٹ کی نہیں ہے, گورنمنٹ اپنا کام کرے, ہم عوام کی بھی وہ رسپانسبلٹی ہے کہ اس میکینزم میں اپنا انپٹ کتنا ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ دیکھیں, آپ نے ینگسٹرز کی بات کی, یہ ایولیوشنری پروسیس ہے. یہ ایک پروسیس ہے جو ڈائنامکس کل تھی سینئرز کے ساتھ, وہ آج ڈائنامکس نہیں ہے. جو چیز کل تھی وہ آگے بڑھے گی. ظاہر سی بات ہے سچویشن چینج ہوتی ہے. ہم ایکسپیکٹ ینگسٹر سے بہت کچھ کر لیتے ہیں کہ ان کو ادب بھی کرنا چاہیے, احترام بھی کرنا چاہیے, یہ چیزیں ہیں. اب دیکھنا یہ کہ جو ایولیوشنری پروسیس ہے, یہ جو پروسیس آگے بڑھا ہے, اس میں پازیٹیوٹی کتنی ہے, نیگیٹیوٹی کتنی ہے. اگر پازیٹیوٹی ہے تو ہم کریڈٹ لیتے ہیں, نیگیٹیوٹی ہے تو بلیم بھی تو ہم لیں نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہم نے ان کو دی نہیں ہے. بھائی جب تک ہم ان کو دیں گے نہیں تو ہم ان سے ایکسپیکٹ بھی وہ نہیں کر سکتے. تو یہ پروسیس ہے. یہاں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہیں گے, ٹائم ایک بریک کا, اور بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کا حاضر خدمت ہے. آج ہم بکلا کے ساتھ ہیں اور بکلا سوسائٹی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ ذرا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز دہری صاحب جو کہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہیں, تو سب سے امپورٹنٹ رول تو ہے بکلا کا ہی ہے, اور امید اور نا امیدی کے درمیان جو قوم کھڑی ہوئی ہے, جو لوگ آپ تک پہنچتے ہیں, وہاں پر آتے ہیں, وہ سب سے زیادہ مشکل کے اندر ہوتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ شاید ہاسپٹل والا بھی اتنے مشکل میں نہیں ہے جو جا رہا ہے, یا کہیں اور جا رہا ہے وہ اتنا مشکل میں نہیں, وہاں جو پہنچ رہا ہے وہ مشکل کے اندر ہے. تو کیا دیکھ رہے ہیں, نظام کو بہتر دیکھ رہے ہیں کہ نظام بہتر ہو رہا ہے, آگے بڑھ رہا ہے؟ بالکل ہم آگے بڑھ رہے ہیں. ایک شعر ہے نا کہ جرم بچے جن رہا ہے کوچے بازار میں, اب عدل کو بھی صاحب اولاد ہونا چاہیے. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ جو مخاطب ہو رہے ہیں نا ہم سے, ہم ایز پر لا اینڈ یوزرز ہیں. ان سے پہلے کون آتا ہے؟ ہم سے پہلے لیجسلیٹرز آتے ہیں جو سیاستدان ہیں, وہ لیجسلیشن کرتے ہیں اپر ہاؤس میں, لوور ہاؤس میں. اس کے بعد کون آتا ہے؟ وہ انفورسمنٹ آتی ہے, جو آپ کے پولیس ہے, دیگر ادارے ہیں جو انفورس کرتے ہیں, کمشنرز ہیں وہ انفورس کریں گے اس قانون کو. اب اس میں اگر ہمیں کوئی نقص نظر آئے گا تو پھر آپ آئیں گے ہمارے پاس. لیکن لوگ بلیم یہ دیتے ہیں کہ وکیل کام نہیں کر رہے, لیکن ہم تو اینڈ یوزر ہیں. ایک چیز تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ قانون جاننا, مطلب معذرت کے ساتھ عوام سمجھتی ہے کہ قانون جاننا صرف وکیل کا کام ہے, کسی اور کا کام نہیں. میں جب بھی ٹریول کرتا ہوں کراچی کے مختلف روڈوں پر, تو کہیں پر فلاں بندہ علاج کرنے کے لیے کوئی وال چوکنگ کی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ علاج ہوگا, وہ میں نام نہیں لے رہا کہ کس چیز کا علاج ہوگا, حالانکہ یہ دیواروں پہ لکھا ہے, قانون موجود ہے, پابندی ہے, اس کی سزائیں موجود ہیں. اب یہ قانون کہاں موجود ہے؟ سندھ اسمبلی نے اس کا قانون پاس کیا ہے. اب اس پہ امپلیمنٹ کون کرائے گا؟ وہاں کے اسسٹنٹ کمشنر, وہاں کی انتظامیہ کرائے گی. پھر ہم آگے آتے ہیں, ہمیں جہاں ہم شاپ پہ جاتے ہیں وہاں ہمیں شاپر دی جاتی ہے کہ یہ شاپر لیں. یہ شاپر پر بینڈ ہے, یہ شاپر وہ نہیں یوز کرنی. اس پہ عمل درآمد کون کرائے گا؟ آپ کی سیپا ادارہ موجود ہے, سندھ انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی, جو عمل کرائے گی وہ کیا کر رہی ہے. پھر ہم آگے آتے ہیں, اگر ہمیں کوئی سگنلز توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں, سگنل توڑ دیا, چلے ہم نے توڑ دیا سگنل, اس کے بعد جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ٹریفک پولیس ہے, دیگر, ان کا رویہ کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کا ذاتی کوئی نقصان کر دیا ہے, گالم گلوچ اور عجیب و غریب رویہ. کچھ دن قبل ایس ایس پی نے پروٹوکول میں آنے پر ایک وکیل پر ایف آئی آر کروا دی. پروٹوکول, دے آر دا پبلک سرونٹس, وہ عوام کے نوکر ہیں, ان کو پروٹوکول کی کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ تو خادم جس طرح ہوتا ہے ان کا ایٹیچیوڈ وہ ہونا چاہیے. اب اس تمام تر سچویشن میں پبلک جب وہاں پولیس اسٹیشن سے بھی مایوس ہوتی ہے, اسسٹنٹ کمشنر سے بھی مایوس ہوگی, ڈی سی سے بھی مایوس ہوگی, سب جگہوں سے مایوس ہو کے وکیل کے پاس آتی ہے, تو وکیل کہتا ہے اٹ ول ٹیک ٹائم, تو کہتے ہیں کہ وکیل برا ہے. اب دوسری بات یہ کہ قانون کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے پاکستان. وکیل کے پاس مثال طور پہ کسی کا پرسنل ایشو ہوتا ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے, عوامی ایشوز پہ لوگ وکیل کے پاس نہیں جاتے, حالانکہ جانا چاہیے. کوئی عوامی ایشو کوئی ہے تو ایسے ہمارے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ آپ جیسے موجود ہیں, جہاں پہ جو فری کیس بھی لڑتے ہیں,
I'll respond to that. I'll चीज देखिए, respond to- पहले ये एमडीकेट का complete केस करें। रिसेंटली आया, वो पूरा सोशल मीडिया पे वायरल हुए पेपर्स, और सरेआम बोली लगी। हमने कहा अब मंडी नहीं लगेगी, हम खड़े हुए और हमने वो करके दिखाया कि 50,000 स्टूडेंट्स दोबारा बैठे, उन्होंने टेस्ट दिया, और किसी एक बच्चा भी नहीं कहेगा कि कोई यहाँ करप्शन हुई है। अब मामला ये है कि वकील तो अपना काम कर रहे हैं, अगर मिसिंग पर्सन्स का इशू आता है, दीगर इश्यूज आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को अगर रातों रात तब्दील करने की कोशिश की जाती है तो वो तो वकील तो कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल इशू कहाँ पर है? एक्चुअल इशू मेरी नज़र में वो उस अवाम पर है जहाँ वो लेजिस्लेटर्स को मुंतखब करते हैं, लेजिस्लेटर्स जाके लेजिस्लेशन करते हैं, उस लेजिस्लेशन में लूपहोल्स होते हैं जिसको फिर हम भुगत रहे होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं मुख्तसरन चीज़ों को आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा कि क्या बेहैसियत कौम क्या हमने खुद एहसास ज़िम्मेदारी पैदा की है? एक मैं कुछ दिन कबल सोशल मीडिया पे देख रहा था कि किसी दुनिया के किसी मुल्क में एक वालिद ने जाके ट्रैफिक पुलिस वाले को कहा मेरा चालान करें, मैंने सिग्नल तोड़ा है। तो उन्होंने कहा मैंने तो आपको नहीं देखा। तो उन्होंने कहा आपने नहीं देखा, लेकिन मेरा जो बच्चा बैठा हुआ है ना 6 साल का 5 साल का, उसने तो देखा है ना। तो वो बच्चे वही करेंगे जो बड़े करेंगे। अब इशू यहाँ पर ये आता है कि हम तब तक कानून पर अमल दरामद नहीं करते जब तक हमें कोई देख ना ले। तो ये एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात ये कि जो सीनियर दुनिया में ऐसे ही है, वैसे मैं आपको बताऊं बाकी बात नहीं है, ये जनरेशन्स होती हैं, जब मिजाज बनता है, जब एक कौम पे डंडा पड़ता है तो वो फिर उसके बाद फिर उसका एक वक्त आता है कि उसके मिजाज का हिस्सा बन जाता है। हमें भी जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे चीज़ों के अंदर, लेकिन सख्ती हम इसलिए नहीं कर सकते, उसके 2 बड़े रीज़न है जो मैंने बहुत गौर किया है इसमें। एक तो ये कि वो हम समझते हैं कि हम कुछ अलग मखलूक हैं, जो सख्ती करने वाले लोग हैं ना, जो हमारी शराफिया है, वो कहते हैं कि अगर हमने सख्ती की तो फिर हमें खुद भी अमल करना पड़ जाएगा, तो हमें तो आज़ादी चाहिए। तो एक तो इस वजह से सख्ती नहीं होती। अच्छा, और दूसरा रीज़न जो सख्ती इसलिए नहीं होती कि जो आप टैक्स ले रहे हैं, जो आप वोट ले रहे हैं, आप आवाम को दे क्या रहे हैं? जो वेलफेयर रास्ते होती हैं, जो आवाम को कुछ दे रही होती हैं, वो इस काबिल होती हैं, उनका मुंह होता है सख्ती करने का, ठीक है, वो कुछ कर सकती हैं, या क्योंकि कुछ दे नहीं रहे, आप डिलीवर नहीं कर रहे, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। ये मसला ये है। अच्छा रिजवान, मैं थोड़ा सा, हम चीज़ों को जनरलाइज करके चल रहे हैं ना, हम चीज़ों को उस पर्सपेक्टिव में देख रहे हैं जो जनरली डिस्कस होती है। बात कॉन्स्टिट्यूशन की भी की गई। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, उसकी स्पिरिट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज, अवाम और स्टेट के साथ, ठीक है ना। आपने बात की कि एक आम शख्स अपनी प्रॉब्लम लेकर आ जाता है कोर्ट्स में और अप्रोच करता है, जनरल इश्यूज के लिए नहीं, उसके प्रोविजंस प्रोवाइडेड है। मैं जब बात करता हूँ ना मैकेनिज्म की, बुक्स तो आपके पास हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास है, इट्स अ बुक, यू कैन होल्ड इट, यू कैन सी इट, यू कैन टच इट, लेकिन उसको हाउ टू गेट इम्प्लीमेंटेशन ऑन दीज प्रोविजंस, इट्स कॉल्ड द मैकेनिज्म। वो मैकेनिज्म, आप जैसे मैंने मिसाल दी थी सेपरेशन ऑफ पावर की, ये तीनों ऑर्गन्स मिलकर अपने मसला क्या आता है? मसला ये आता है कि वी बिलीव इन द सेपरेशन ऑफ पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सेपरेशन ऑफ पावर का है, लेकिन व्हेन वी एक्ट इन द फ्यूजन ऑफ पावर। आपकी जुडिशरी एग्जेक्टिव में इंटरफेयर करेगी, आपकी एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन में इंटरफेयर करेगी। देखिए बेटा, आपने जो बात की ना कि रातों रात कानून चेंज, रिफॉर्म्स होने चाहिए, रिफॉर्म्स तो बिल्कुल अच्छी बात है, होने चाहिए, क्योंकि डायनेमिक्स चेंज होती हैं। कल जो चीज थी वो आगे बढ़ेगी, उसकी डायनेमिक्स चेंज होंगी, लेकिन उसके पीछे के इंटेंशंस क्या हैं, वो इंटेंशंस हमें देखने पड़ेंगे। आया वो इंटेंशन बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक है या नहीं? ये हम उस मुल्क में रह रहे हैं जहाँ पे एक थ्योरी को इंट्रोड्यूस करवाया गया। बेटा, आपके सामने वो थ्योरी आती है जब, तो आप कहते हो कि यार इससे बुरी कोई थ्योरी नहीं है, ठीक है, हालांकि वो डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट नेसेसिटी जो मौलवी तमीजुद्दीन केस में, लेकिन इससे ज्यादा पॉजिटिव थ्योरी कोई नहीं है, क्योंकि ये कैल्सन ने थ्योरी दी थी और लॉ को जब डिफाइन किया था रिजवान, कि वेदर इट्स अ नॉर्मेटिव लॉ और फैक्ट। इफ इट इज अ फैक्ट, कुरान शरीफ है, यू कांट चेंज इट। नॉर्मेटिव लॉ है, लॉ मेड बाय द पब्लिक और द इंडिविजुअल्स can be changed according to the situation for the betterment of the public at law. बदकिस्मती से हमारे यहाँ पर मौलवी तमीजुद्दीन केस में बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक के लिए नहीं, बेटरमेंट ऑफ द रूलर्स के लिए यूज किया गया। तो उसका गलत यूसेज जो है ना, हमें ये सवालात पैदा करते हैं कि हम उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं। तो बेटा अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो हमारी ये सीरीज़ है हमारा पाकिस्तान, जैसे शो का नाम भी हमारा,
تو ہم مختلف لوگوں سے اس لیے مل رہے ہیں کہ وی آر جو ہماری ڈائریکشن ہے وہ ڈکلائن میں ہے یا کہیں ہم کوئی سٹیپس بڑھ رہے ہیں, اور مختلف پروفیشن کے لوگوں سے ہم جا کے ملاقاتیں کر رہے ہیں اس سلسلے میں اپنے شو میں, اور لوگوں کی ایڈوائس لے رہے ہیں. تو اسی پہ میں کنکلوڈ کرنا چاہوں گا. شازیہ پہلے آپ فرمائیں. اچھا رضوان سر نے بھی جو بات کی نا کہ سپریشن آف پاور ہے, بات وہی آ جاتی ہے کہ جب ہم ایکٹ کرتے ہیں تو انفیوژن میں کرتے ہیں, فیوژن آف پاور ہو جاتی ہے. مسئلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ میرے بھائی بیٹے نے یہ کہا کہ راتوں رات قوانین چینج ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے, وہ جو لیجسلیشن ہو رہی ہوتی ہے آف کورس پبلک ہونا چاہیے, ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اسمبلی کے اندر نہیں ہوتی, لیکن کچھ چیزیں ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اسٹیٹ کو معلوم ہوتی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, وہ سیکیورٹی ایشوز ہو سکتے ہیں, وہ کوئی اور ایشوز ہو سکتے ہیں. ہم نے دیکھا اسی جوڈیشری کے اندر آؤٹ آف ٹرن, پک اینڈ چوز سب کچھ ہوا. ٹھیک ہے, اس وقت بھی وہ غلط تھا, اگر آج ہو رہا ہے تو آج بھی وہ غلط ہے. ایز اے لائر ہم اس بات کو مانتے ہیں. اب جیسے اس بھائی نے میرے کہا کہ چاکنگ کے خلاف قانون ہے, اب وہ تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں, اور خود ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے یہ کہ 40 سال سے آپ کی 3 فٹ گورنمنٹ نے آپ کو دی ہوئی ہے کہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, آپ 7 فٹ پہ لے کے آ گئے. اب وہ جو 4 فٹ تجاوزات ہٹائی جا رہی ہیں, میں صبح پنجاب کی بات کر رہی ہوں, اب جسٹ فار دا سیک آف یو نو ڈفرینس آف پولیٹیکل اوپینین آپ اس چیز کو کرٹیسائز کر رہے ہیں, اننیسیسریلی کرٹیسائز کر رہے ہیں. آپ نے 40 سال تک بینیفٹس اٹھائے ہیں. آف کورس کچھ لوگوں کو پرابلم ہوگی, لیکن کیا ہم چھوٹی پرابلم کے لیے ایک بڑے اچھے کاز کو قربان کر دیں؟ سوچنے والی بات یہ ہے. اب جہاں تک میری ذاتی رائے, ہاں جو اکنامیکل پوزیشن بہتر ہوئی ہے ہمارے ملک کی, اس کے ابھی تک ڈائریکٹ فروٹس جو ہیں وہ عوام تک نہیں آئے ہیں. لیکن ہمیں اس بات کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ 22 سے 9 تک آ گئی ہے آپ کی یو نو. میں اسی سوال کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں گا. دیکھیں پرسیپشن تو یہ ہے نا کہ وی آر اسٹینڈنگ ایٹ دی ورج آف کلف اینڈ وی آر ڈکلائننگ ڈے بائی ڈے. کیا ڈکلائن ہونے دیں؟ آج کا نوجوان یہاں اسٹے نہیں کر رہا ہے, باہر جا رہا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اس کے ریزنس کیا ہیں نا, بہت سارے ریزنس ہیں کہ ان کو ڈسکریج بھی کیا جا رہا ہے, ینگسٹرز کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ میں ینگسٹرز کے حوالے سے بہت کام کر رہا ہوتا ہوں. دیکھیں اگین بات آ جاتی ہے کہ ہمیں آپٹیمسٹ بھی رہنا ہے. میں جو چیز ایکسپیکٹ کر رہا ہوں, جیسے پہلے بھی آپ نے کہا کہ ہمارے جو آج کا ینگسٹر ہے نا, یہ فار بیٹر دین اس. ہم جو ریولیوشن ایکسپیکٹ کر رہے ہیں نا, یہ جب ہمیں ریپلیس کریں گے, مجھے ریپلیس کریں گے, ان کو ریپلیس کریں گے, ان ججز کو ریپلیس کریں گے, اداروں کو ریپلیس کریں گے, تو ان کی اپنی کنوکشن ہے, ان کی اپنی سوچ ہے, وہ میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں. یہاں آپ کو تھوڑا سا روکنا چاہیں گے, ٹائم ایک بریک کا, اور بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. دیکھتے رہے پروگرام ہمارا پاکستان. ویلکم بیک. ہمارا پاکستان کا حاضر خدمت ہے. آج ہم بکلا کے ساتھ ہیں, اور بکلا سوسائٹی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہ ذرا جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. سر اگر میں یہ پروگرام آج سے 20 سال پہلے 25 سال پہلے بیٹھ کے کر رہا ہوتا تو بھی شاید مجھے یہی جملے مل رہے ہوتے کہ جب جناب یہ جو ہمیں ریپلیس کریں گے تو ہم سے بہتر ہوں گے. اب آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں, آج بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں. وہ جب ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, میں اپنا فیلیور مانتا ہوں. میں نے جیسے پہلے ہی کہا کہ آج کے ینگسٹر سے ہم وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جو کہ ہم نے ان کو دیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جب تک ہم ان کو دیں گے نہیں تو ہم اس سے ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے. انہوں نے ہمیں بہت کچھ دیا لیکن ہم فیل گئے. جو 25-30 سال پہلے جب یہ بات کی جاتی تھی, وہ جنریشن شاید پھر بھی ریزیلینٹ تھی, اور اس نے جو ہے نا کچھ نہ کچھ برے حالات میں ڈیلیور کیا. لیکن آج کی جو جنریشن ہے نا, وہ کہتی ہے کہ جناب مجھے آلٹرنیٹ چاہیے. میں ایک چیز کہتی ہے ملک سے باہر نکل جانا ہے یا کچھ اور کر جانا ہے. اچھا رضوان, ایک چیز میں کہہ لوں صرف. رضوان دیکھیں, پہلے ایک منٹ, رضوان پہلے کیا ہوتا تھا, ہم جب پڑھتے تھے تو ایک بک آیا کرتی تھی ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ. ہم اس کے 2 پیجز پڑھتے تھے اور کہتے تھے یار ہم سے بڑی کوئی کسی کے پاس نالج نہیں ہے. اور کئی عرصے تک ہم لوگوں کو کہتے تھے یار یہ نہ لے. آج کا بچہ جو بیٹھا ہوا ہے نا, ایوری تھنگ ہیز ٹرن آؤٹ ٹو بی آن ہز فنگر ٹپس. آج کا بچہ جو چیز پڑھتا ہے نا, اس سے سائڈ میں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو اس سے زیادہ نالج ہے. ان کے لیے کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. یہ مشکل میں ہے, ہمارے لیے مشکل اتنی نہیں تھی.
ہمارے لیے آگے آنا بڑا آسان تھا. آئین کا آرٹیکل 8 ہے, 8 سے لے کر 28 تک بنیادی حقوق ہیں. میں بولتا جاتا ہوں, آپ چیک لسٹ بنائیں کہ پوچھیں اپنے آپ سے بھی اور ویورز بھی پوچھیں کہ ہم ڈکلائن کر رہے ہیں یا پیچھے جا رہے ہیں. کیا ہمیں بنیادی حق موجود ہے صحت کا؟ کیا ہمیں بنیادی حق موجود ہے وداؤٹ اینی ڈسکریمنیشن ایجوکیشن کا؟ کیا ہمیں بنیادی حق موجود ہے فریڈم آف ایسوسیشن, ہم اپنی بات کر سکتے ہیں آزادی سے؟ کیا ہم اپنی ایسوسیشن بنا سکتے ہیں کہ ہم پولیٹیکل یا کوئی بنائیں تو کوئی روکے گا تو نہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے موومنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنی مرضی سے تمام تر چیزیں کر سکتے ہیں؟ اس کا سوال کا جواب آپ خود لے لیں. میں اس کو رسپونڈ کروں گا. آرٹیکل 8 to 28 کی بات کی, یہ فنڈامنٹل رائٹس ہیں اینڈ ریمیڈیل پروویژنس ہیں. آرٹیکل 8 جو بیسیکلی ہے کہ پاکستان میں کوئی ایسا قانون نہیں بن سکتا جو کہ فنڈامنٹل رائٹس کے اگینسٹ ہو, ٹھیک ہے. لیکن دیکھیں بیٹا, بات مسئلہ یہ نہیں ہے فنڈامنٹل رائٹس یا آپ بول سکتے ہیں, یہ ایک باقاعدہ دیکھیں آپ کی جو فریڈم آف اسپیچ ہے نا, آرٹیکل 19 اینڈ آرٹیکل 19A, access to information, it is always binding with certain things. اس میں ہے کیا, every citizen shall have a freedom of speech subject to reasonable restriction imposed by law. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کو جو امپوز کرتے ہیں لاز, وہ کیا فنڈامنٹل رائٹس کو بریک کر کے بنائے گئے, وائلیشن میں بنائے گئے یا نہیں ہیں. میں بالکل مانتا ہوں اس چیز کو کہ اس طرح سے فریڈم نہیں ہے بات کرنے کا. آپ ڈکلائن اور انکلائن کا فیصلہ کریں. نہیں, میں اس پہ آ رہا ہوں. نہیں, ڈکلائن ہو رہے ہیں, میں کہہ رہا ہوں پرسیپشن بھی ہے, ڈکلائن ہو رہے ہیں کیونکہ لوگ جا رہے ہیں, لیکن ڈکلائن ہونے دیں, ہم نہیں ہونے دینے ہے نا, ہمیں اس کے لیے کچھ کام کرنا پڑے گا نا. تو آپٹیمسٹ بھی تو رہنا نا. آج کے ینگسٹر یہ اگر یہ سوچ کے بیٹھ جائے کہ ہم ڈکلائن ہو رہے ہیں, ہم چلے جائیں, تو پھر ہم میں شازی آپ کی طرف آتا ہوں. جو میں نے جملے کہے نا کہ جو مجھے تو محسوس ہوتا ہے کہ 30 ایئرس بیک 25 ایئرس بیک جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا, کراچی کی مثال لیتے ہیں نا, یہاں پہ 100 لوگ جو ہے وہ ایک دن میں مرتے تھے, لاشیں گرتی تھیں, پھر بھی ہم مایوس نہیں تھے, ٹھیک ہے نا, پھر بھی ہمارے اندر ایک ریزیلینٹ فورس تھی. آج تو وہ حالات نہیں ہے نا, لیکن اس کے باوجود ہم اپنی ریزیلینٹ فورس ختم کر چکے ہیں. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں. یہ جو میری آج کی جنریشن جو پڑھ کے آئی ہے نا, وہ یونیورسٹی آف لندن والی ہے. وہ لا پڑھتی ہے جو انگلینڈ میں پریکٹس ہوتے ہیں, اور انگلینڈ کا جوڈیشل سسٹم ہمارے جوڈیشل سسٹم سے میچ نہیں کھاتا. یہ بچے بہت جلدی گھبرا کے یہاں سے چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ ذرا کورس کی حالت دیکھیے, آپ اپنے ہمارے لاء کالجز دیکھیے نا, اے سی میں ہمارا بچہ بیٹھتا ہے, اے سی کلاس رومز ہیں اس کے, اے سی ایڈیٹوریم ہے, اس کے بعد ہائی کورٹ میں آپ کے پاس اے سیز ہیں, وہاں جانا پسند کرتا ہے. سٹی کورٹ میں جو کہ بیسک ٹرائل کورٹ ہے, وہاں جانا پسند نہیں کرتا, فوراً گھبراتا ہے, ایزی وے چوز کرتا ہے, محنت نہیں کرتا. آپ کو یقین ہے اگر رضوان, میں ناظم آباد میں رہتی تھی اور میں 2 بسز چینج کر کے آتی تھی, ٹھیک ہے, میں بس میں ٹریول کرتی تھی. پبلک ٹرانسپورٹ بہت بڑی نعمت تھا ہمارے لیے. جی جی, آج نہیں ہے. آپ نے ابھی وہ ریڈ لائن کی بات کی, اورنج ٹرین بس کی بات کی, کہاں ہے پبلک ٹرانسپورٹ؟ آپ جو سسٹم کے اندر ریفارمز آ رہی ہیں, جیسے ابھی امینڈمنٹ آئی ہے, بہت سی نیگیٹو چیزیں ہیں, بہت غلط چیزیں ہیں, میں بھی اس کے اگینسٹ ہوں, لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کے آج جو ججز اپوائنٹ ہوئے ہیں, کیا 42 ایئرس والے نہیں ہیں؟ آپ کی جو نمائندہ آتی ہے بار ایسوسیشن کے اندر, میں آپ کو بتاؤں بیسک ریزن کیا ہے. ایک اگر 90 میں جو ممبر بنا تھا نا, وہ آج بھی ممبر بنا ہوا ہے. اس جنریشن کے مسائل نہیں سمجھ سکے گا. کمیونیکیشن گیپ ہے, تھاٹ پروسیس کا ڈفرینس ہے, یہ ٹیکنالوجی کے ٹائم پہ بچے پیدا ہوئے, ان کا اور ہمارے درمیان بھی تھوڑا سا کلیش آتا ہے. ہم سیکھ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوپ اپ کر سکے. تو آپ کی جب تک نوجوان قیادت نہیں آئے گی, آپ کی بار ووٹرز بنا رہی ہیں ود ڈیو رسپیکٹ, کوئی پروفیشنل, کوئی وکیل نہیں بنا رہی ہیں. اور جب تک یہ آپ کی ینگ جنریشن نہیں آئے گی, لیڈرشپ نہیں اوپر آئے گی, آپ کے ججز نہیں آئیں گے جو فریش اسٹڈی کیے ہوئے ہوں یار, تو آپ کیسے ان بچوں کا کورٹ کے اندر چلنا یا اور اس کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ مایوسی تو بالکل بھی نہیں ہے. اچھا, آپ امریکہ میں جا کے دیکھیں نا, انفلیشن کی جو شرح ہے نا ہمارے ملک سے بھی زیادہ ہے. اچھا, میں اس میں سوال کروں گا, اس کو آپ رسپونڈ کر دیں. نواز, پہلے آپ ذرا مجھے بتائیں. دیکھیں, بیسیکلی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ مجھے حکومت یا ریاست جو ہے نا وہ کہاں ہیلپ کر رہی ہے, ٹھیک ہے, کہاں مجھے سپورٹ کر رہی ہے. اگر کل میں ایک روڈ سے گزر رہا تھا, وہاں 2 گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئیں, لڑ رہے لوگ, ایک گاڑی جو ہے وہ رانگ وے پہ جا رہی تھی, ایک صحیح جا رہی تھی, اب وہ لڑ رہے, اور پیچھے جو ہے نا وہ ٹریفک جام ہے, ٹھیک ہے.
सराब गोड पे जो है ना लोग अपना प्रोटेस्ट पे निकल आए, पानी नहीं आ रहा था, 3 घंटे तक लोग फंसे हुए, ठीक है। मतलब ये एक नॉर्मल की बात है, सड़क की बात कह रहा हूँ, कहाँ है हुकूमत, किधर है, कौन पहुँचा वहाँ पे, कौन सी हमने एमरजेंसी सर्विसेज रखी हुई हैं, कौन सी हमने एमरजेंसी कॉल्स रखी हुई हैं जहाँ पे कोई बात कर सके। तो एक तो ये कि वो कहाँ हैं लोग, मतलब जिन्हें हम वोट दे रहे हैं, जिन्हें हम टैक्स दे रहे हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट ये है कि नाइंसाफ़ी और ज़्यादती। अगर हमारा आज चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का स्क्वाड भी बना है ना 15, उसमें अगर 2 लोग या 1 लोग गलत आ गए हैं ना, कि जो जिनका मेरिट नहीं बनता था, तो कौम को दुख है कि यार, हालांकि उसको, मुझे तो नहीं जाना क्रिकेट टीम के अंदर ना भाई, लेकिन मुझे दुख है कि यार ये क्यों सिलेक्शन सही नहीं हो रही, ठीक है। इसी तरह, अच्छा सिर्फ एक मिसाल दे रहा हूँ क्रिकेट टीम की, इसी तरह हर शोबे के अंदर ये आलम है कि अकरबा परवरी है, अपना सिफारिश है, मेरिट का कत्ल है। तो ये 2 चीज़ें जो है ना, वो जो मैंने स्टार्ट जहाँ से लिया था वहीं पे मैं इसको ऐड कर रहा हूँ कि दैट इज़ ये आपको जो है ना डिक्लाइन की तरफ लेके जाती है, अंधेरे की तरफ लेके जाती है। राइट पर्सन ऑन राइट प्लेस, ये एचआर का एक पहला उसूल है, सही बंदा सही जगह पर। मेरी नज़र में बिल्कुल। मसला ये कि जो लगा रहा होता है वो कहता है कि मेरी नज़र में राइट पर्सन होना, राइट प्लेस जो होगा, ये प्लेस है, इस पर मुझे जनाब ये आदमी सूट करता है जो मेरे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेगा, तो मैं इसको वजीर लगाऊंगा, इसको मैं एमएनए लगाऊंगा, इसको मैं एमपीए लगाऊंगा, इसको जो है फला जगह पहुंचाऊंगा। तो वो जो हाकिम है, जिसके पास पावर है, वो कह रहा है जनाब मुझे पता है कि राइट पर्सन राइट प्लेस पर कौन होना चाहिए। अब मायूसी की बात मैं करना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि आई डू बिलीव इन ऑप्टिमिज्म, आई डू बिलीव इन माय ओन पैराडॉक्सेस टू अचीव थिंग्स। मैं भी आया था ना यार, जी बिल्कुल, सिंध से आया था, पेंडू आया था, यहाँ पर मुझे तो बैठना भी नहीं आता, बात करना भी नहीं आता था, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम वी लर्न ना। तो कहने का मकसद ये इस मुल्क की बरकत है सर, बड़ी मिसालें मौजूद हैं, लोग कहाँ से आए और कहाँ तक पहुँचे, ये भी बड़ी बात है। स्पेस थी इस मुल्क के अंदर, स्पेस थी, लोगों को बड़ी कामयाबियां अभी मिली भी हैं, है, अभी भी कहने का नॉट अ और आज भी मौजूद है, आज भी टॉप पे जगह खाली है, आज भी लोग चाहिए इस मुल्क के अंदर। इसीलिए मैं भी ये हर जगह ये बात कहता हूँ कि लोग मायूस ना हो, बल्कि आगे बढ़े, टॉप पर आपको स्पेस मिलेगी। सर थैंक यू वेरी मच। अभी कुछ चीज़ें रह गई, इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम जब आपको ज़हमत देंगे तो बाकी टॉक फिर नेक्स्ट टाइम होगी। रिजवान जाफर इजाज़त दिए, देखते रहिए प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान।